اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں نہایت ہی منفرد ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یقین سے کہتا ہوں آپ سب کو بہت معلومات حاصل ہوگی اور ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ معزز دوستو، جیسا کہ دنیاوی سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، مثلا ڈاکٹر، انجینئر، مکینک، کیمسٹ وغیرہ، ان سب سٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں، سمجھنا پڑتا ہے، الفاظوں کے مطلب جاننا پڑتے ہیں۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد آپ کسی مقام تک پہنچتے ہیں۔ جس طرح آپ ان کتابوں کو چومنے سے ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بنتے، اسی طرح آپ قرآن مجید کو بغیر سمجھے یا چومنے سے کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ معزز دوستو، قرآن الکریم پچھلی تمام کتابیں تورات، انجیل، زبور کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں تمام دنیاوی مسائل، مثلا معاشی، سیاسی، اخلاقی اور نجی مسائل کے حل بھی موجود ہیں، اور نصیحت کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات کا بھی ذکر ہے، جس سے ابن آدم عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معزز دوستو، 1000 سے زائد آیات صرف سائنس پر اتری ہیں۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے کچھ آیات ود ریفرنس پیش کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ آج کے دور میں جو لوگ مختلف فرقوں، مثلا شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر فرقے والا دوسرے فرقے کو برا بلا کہتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ سب نے ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ان سب لوگوں کے لیے قرآن کی سورت نمبر 6 کی آیت قابل غور ہے۔ سورت انعام آیت نمبر 159 میں اللہ کا ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ معزز دوستو، اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مغل، جٹ، ارائی، کمبو، شیخ بٹ کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے سے اپوزٹ کاسٹ والے کو کمتر سمجھتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، غور و فکر کریں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا، خبردار ہے۔ ذاتوں کا مختلف ہونا کوئی تعجب والی بات نہیں، لیکن تکبر جائز نہیں۔ معزز دوستو، آج کے دور کا ایک حساس موضوع یہ بھی ہے کہ جو لوگ جانے انجانے میں شرک کرتے ہیں، اپنے مطلب کی منظوری کے لیے، ان کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، ذرا غور فرمائیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 116، اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ معزز دوستو، اب کچھ سائنسی آیات کا ذکر کرتا ہوں، غور و فکر کیجیے گا۔ آسمان و زمین اور خود انسان کی ذات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اگر غور و فکر کیا جائے اور علم کی طلب ہو تب ہی یہ ممکن ہے۔ آج کے جدید دور میں جب میڈیکل سائنس انسانی جسم پر غور کرتی ہے تو حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ انسانی دماغ میں کائنات کی گلیکسی سے زیادہ نیورونز پائے جاتے ہیں۔ 80,000 کلومیٹر کی رگوں کو خون کی سپلائی دینے والا دل، جو بغیر رکے ساری زندگی اپنا کام کرتا ہے۔ آنکھیں ہماری 13,000 مرتبہ جھپکتی ہیں۔ دنیا میں کچھ ایسے بھی ارب پتی ہیں جن کو آنکھوں کی پلکیں جھپکنے کا مسئلہ درپیش ہے۔ یہ ارب پتی اپنی آدھی دولت دے کر صحت مند ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس کا علاج دریافت نہیں ہے۔ اور انسانی گردے 20 سے 25 مرتبہ ایک دن میں ڈائلیسس کرتے ہیں، یعنی خون کو صاف کرتے ہیں، اور اسی طرح جگر ہمارا پوری ایک فیکٹری کی مانند ہے۔
اور نظام تنفس اور نظام ہضم ہمیں حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ سورت حامیم سجدہ آیت نمبر 41۔ ابھی ہم انہیں آسمانوں اور زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہ ہی حق ہے، اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ وہ سائنسدان ہے جس نے بلیک ہول دریافت کیا، اور معزز دوستو، بلیک ہول کائنات میں دو ستاروں کی طبی عمر ختم ہو جانے کے بعد وجود میں آتا ہے، اور اسی کی گریوٹی فورس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سورج جیسے بڑے جسم کو بھی اپنے اندر سما لے۔ قرآن مجید سورۃ واقعہ آیت نمبر 75 تا 76۔ تو مجھے تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ آج کے دور کے سائنسدان بتاتے ہیں کہ لوہا اس زمین کی پیداوار نہیں ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 25۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ اس شخص کو دیکھے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ میڈیکل سائنس آج ہمیں بتاتی ہے کہ دماغ کا فرنٹل لوب منصوبہ بندی، تحریک دینے، اچھے برے رویے، دروغ گوئی، صاف گوئی کا ذمہ دار ہے، اور قرآن سورۃ العلق آیت نمبر 13 تا 16۔ بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ فلکیاتی سائنسدان کا ماننا ہے کہ کائنات کا آغاز بگ بینگ سے ہوا، اور زمین کی ہر جاندار چیز کی اشد ضرورت پانی ہے۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 30۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ معزز دوستو، اونٹوں کی تخلیق بھی قابل غور ہے۔ ویسے تو اونٹ میں کافی خصوصیات ہیں، لیکن ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ریگستان میں جب دوسرے جانور چل نہیں پاتے تو یہ طویل سفر آرام سے کر لیتا ہے۔ اس کی دو پلکیں ہوتی ہیں، ایک ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے جو صحرا میں چلنے میں مدد دیتی ہے۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 17۔ تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ سبحان اللہ۔ معزز دوستو، آپ اللہ تبارک و تعالی رحمان رحیم کریم مالک، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کی بنائی کائنات زمین و آسمان میں جس چیز پر بھی نگاہ ڈالیں گے تو اس شے میں آپ کو کمی نہیں نظر آئے گی۔ سورۃ ملک آیت 3 تا 4۔ جس نے آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر دوہرا کر دو بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ معزز دوستو، آج سے یہ نیت کریں کہ قرآن مجید کو ثواب کی حیثیت کے ساتھ اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی سمجھ کر پڑھیں گے۔ سورۃ قمر آیت نمبر 17۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سوچے سمجھے؟ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اس عظیم معلومات کو دوسروں تک لازمی پہنچائیے گا، اور اپنے اس میزبان بھائی محمد عدیل زاہد کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔